صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ منزلیں پانے والے لوگ کبھی دیر تک نہیں سوتے۔ 4 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ ان لوگوں سے بہترین انتقام ہے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہے۔ جسے یہ علم ہو جائے کہ اللہ بہت غور سے سنتا ہے، وہ پھر اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ بغیر روپے کے کوئی کام نہ ہوگا۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، اللہ شکر گزاروں کو پسند کرتا ہے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا، اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوش مت ہوا کریں، کیا معلوم کل آپ کے ساتھ کیا ہو۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ ان سے بہتر طریقے سے نمٹ سکتے ہیں۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور بدلے میں برائی ملے تو سمجھ لو تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ چیزیں 2 طرح سے چھوٹی لگتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ جو تمہارا غصہ برداشت کرے اور ثابت قدم رہے، وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ وکیل ایک ایسا تعلیم یافتہ شخص ہوتا ہے جو آپ کی جائیداد دشمنوں سے بچا کر خود رکھ لیتا ہے۔ تیز زبان ایک ایسا آلہ ہے جو استعمال سے اور بھی زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ لوہے کا کلہاڑا لکڑی کا ایک چھلکا تک نہیں اتار سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ لکڑی کا دستہ نہ ہو۔ کامیابی کا دار و مدار یا تو اپنی محنت پر ہوتا ہے یا دوسروں کی جہالت پر۔ خاموشی نفرت کے اظہار کا بہترین طریقہ ہے۔ جو شخص صرف عقل مند ہو وہ قابل رحم حالت میں زندگی گزارتا ہے۔ دلائل جتنے کمزور ہوں الفاظ اتنے ہی سخت ہوتے ہیں۔ جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے تنہائی میں گفتگو کرنا۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے۔ بن بلائے مہمان کا خیر مقدم اس وقت ہوتا ہے جب وہ جا چکے ہوتے ہیں۔ برے ارادوں سے بولا گیا جھوٹ ہر قسم کے جھوٹ پر غالب آ جاتا ہے۔ مصیبت اس حالت کا نام ہے جب انسان اپنے مداحوں سے نجات پا کر خود کو پہچانتا ہے۔ بعض لوگ اپنی ابتدائی زندگی میں آخری عمر کو خوشگوار بنانے میں گزار دیتے ہیں۔ نصیب کیسا بھی ہو، اگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے مانگو تو ضرور ملتا ہے۔ رشتے بنانے سے پہلے ان کا تقدس سیکھو۔ بات بنانے کے لیے الفاظ بہت ہوتے ہیں، لیکن کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں، تربیت سے ہوتا ہے۔ جب اللہ نے تمہارے دل میں کوئی بات ڈالی ہے تو یقین رکھو کہ نصیب میں بھی وہی لکھا ہے۔ جن گھروں کے فیصلے عورتیں کریں وہاں بربادی مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ جب انتظار کے ذریعے آزماتا ہے تو شیطان دعا کی قبولیت میں شک ڈالنے لگتا ہے۔
مصیبت میں گھبرا جانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص ہو وہاں دوستی ضرور کرو، ورنہ تنہائی بہترین دوست ہے۔ بیماری کی حالت میں اپنے دشمنوں کو معاف کرو تاکہ تم خود شفا پا سکو۔ فراموش کرنے والے خوش قسمت ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی غلطیوں پر قابو پا لیتے ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ تب ہوتا ہے جب نصف عقل مند ایک طرف ہو اور نصف احمق دوسری طرف۔ حق گوئی پر الزام لگایا جا سکتا ہے لیکن کوئی اسے شرمندہ نہیں کر سکتا۔ لوگ پہلے آزادی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، پھر قانون کو آواز دیتے ہیں اور بالآخر آزادی قربان کر دیتے ہیں۔ ہم عجیب لوگ ہیں، نشانیاں رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا زندگی میں آنا قسمت ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا آپ کا ہنر۔ کسی کو اتنا قریب نہ کریں کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ جو شخص نرمی سے درست نہ ہو وہ سختی سے درست ہو جاتا ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جائیے، چاہے وہاں کھانا سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں کیوں نہ دیا جائے۔ اگر کوئی روٹھ جائے اور پھر خود آپ سے ملنے کی کوشش کرے تو اسے مت کھونا، کیونکہ وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اگر قانون کی زبان ہوتی تو سب سے پہلے قانون دانوں کی شکایت کرتا۔ بعض لوگ اچھا بننے کے بجائے صرف اچھا نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ایسا وقت ضرور لائے گا کہ تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہو تو ہر کوئی صرف اپنی آمدنی پر گزارا کر رہا ہوگا۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں چاہتے، صرف نیک نظر آنا چاہتے ہیں، جو کہ منافقت کی انتہا ہے۔ دو لوگ بہت مقدر والے ہوتے ہیں، ایک جسے وفادار دوست ملے، دوسرا جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوں۔ والدین کی ایسی 7 غلطیاں جن کی وجہ سے اولاد نافرمان، ناکام اور بگڑ جاتی ہے۔ نمبر 1، سب کے سامنے اولاد کو نصیحت کرنا۔ نمبر 2، اولاد کے ساتھ دوستانہ رویہ نہ رکھنا۔ نمبر 3، اولاد کو گالیاں دینا۔ نمبر 4، اولاد کو بد دعائیں دینا۔ ماں باپ کی دعا اور بد دعا دونوں قبول ہوتے ہیں۔ نمبر 5، اولاد کی مزاج کو سمجھے بغیر ان پر سختی کرنا۔ نمبر 6، خود کو وقت کے مطابق ڈھالنے کے بجائے پرانے طریقے مسلط کرنا۔ نمبر 7، اولاد کو فیصلے کرنے کی اجازت نہ دینا جس سے ان میں خود اعتمادی نہیں آتی۔ ایسے ماحول میں پلنے والے بچے مستقبل میں اچھے شریک حیات ثابت نہیں ہو سکتے۔ سچے تعلقات کے لیے اداکاری کی نہیں، وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ 3 چیزوں پر کبھی شرمندہ نہ ہو: پرانے کپڑوں پر، غریب دوستوں پر، بوڑھے والدین پر۔ رشتے نبھانے کے لیے یقین، بھروسہ اور اعتبار بہت ضروری ہے۔ ہم کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتے، لیکن وقت اور فاصلہ سب کچھ دکھا دیتا ہے۔